درس اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن۔ آپ کا اپنا درس اسلام۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو آباد کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر کو تعمیر کروایا۔ دنیا کی سب سے پہلی تعمیر مسجد ہے۔ آج کی مبارک محفل میں ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی کیا اہمیت فضیلت ہے اور خود مسجد کی کیا عظمت ہے، کتنی بڑی عظمت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس کے تحت حضرات مفسرین نے کلام کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، تفصیلات میں جانے کا اس وقت اس آیت کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ بہت شاندار تفصیلات بھی ہیں۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی تعمیر اللہ کا گھر مسجد ہے۔ زمین کو جو اللہ نے وجود عطا فرمایا دنیا میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلبلے کی شکل تھی، پھر اسی سے پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو سارے دنیا میں پھیلایا، اور سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کروائی۔ اور وہ مسجد کون سی ہے بولو؟ ارے بولو نا، آپ تو سب جانتے ہی ہوں گے نا انشاءاللہ۔ مسجد ارے بولتے نہیں ہے بھائی، مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ،
سب سے پہلی مسجد بیت اللہ ہے، اور ساری دنیا کی مساجد اس کی شاخیں ہیں، ہیڈ کوارٹر بیت اللہ ہے۔ اور یہ جو مسجد ہے آپ کی مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مخلص حضرت مولانا اقبال صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، حاجی عبداللطیف اور بھی مخلصین میں مجھے تو نہیں معلوم، اللہ سب کو جانتے ہیں، ان سب کی فکروں کو، محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما لے۔ اللہ کا گھر اتنی آسانی سے یوں ہی تعمیر نہیں ہو جاتا۔ جب بات چلی ہے تو ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے یہاں کلام یہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر اب تک کتنی مرتبہ ہوئی؟ ایک محتاط قول کے مطابق 12 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے امر کن سے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر سے پہلے فرشتوں کے ذریعے اس کو تعمیر کروایا۔ انسانوں میں سب سے پہلے ہمارے ابا نے مسجد تعمیر کی تھی۔ ہمارے ابا جانتے ہیں نا؟ ارے بولو کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ابا کہاں رہتے تھے بولو؟ آج مجمع حضرت مولانا بڑا خاموش ہے۔ ارے بولو نا بھائی، ہمارے ابا کہاں رہتے تھے پہلے؟ ہاں، آپ کے مانگرول کاٹھیاوار میں رہتے تھے؟ کہاں رہتے تھے بھائی؟ جنت میں رہتے تھے نا؟ قرآن پاک میں فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آدم کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، وہیں رکھا۔ جنت سے آئے ہیں اور انشاءاللہ دنیا کے بعد جانا کہاں ہے بولو؟ ارے بولو، جنت میں۔ اور اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں جنت کے باغیچوں میں، اور خدا کی قسم سنو، حدیث یاد آیا مجھے، یہاں علماء کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں، مشکات کی روایت میں آقائے مکی محمد عربی سبز گنبد کے مکی، فدا ہو روحی و ابی و امی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، دنیائی میں رہتے ہوئے جب تمہارا گزر جنت کے گارڈن سے ہو تو ویسے ہی مت گزر جانا جیسے دنیا کا کوئی گارڈن ہوتا ہے، وہاں سے آپ ویسے ہی سرسری طور پر گزر گئے۔ دنیا میں اگر گارڈن ہوتے ہیں تو دنیا میں اللہ کے جنتی گارڈن بھی موجود ہے۔ اے صحابہ، جب تم دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے جنت کے باغوں سے، آپ کے ناریل کے باغ ہوں گے، آم کے باغ ہوں گے، مانگرول والوں
چیکوں کے باغ ہوں گے. اور خدا کی قسم میں آج آپ کو جنت کے باغات کا پتہ بتلاتا ہوں. کہہ دو نا. ارے سب کہو نا, ایسے اتنے آسانی سے ماننے والا نہیں ہوں, سب کہو انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور اپنی بات نہیں, حدیث. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو. صحابہ حیران, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات کیا ہے؟ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء سے. صاحبوں, ہمارا ایمان یہ ہے, آنکھ کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے, آقا کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. آقا نے فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جنت کے باغات یہ مساجد ہے. اور خوب چرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جا کر دنیا کی باتیں مت کرنا, اسکور مت پوچھنا, انڈیانا کیٹلا تھیا. جنت کے باغات میں جا کر کے خوب اللہ اللہ کرنا, اللہ کا نام لینا, اللہ کی تسبیح بیان کرنا, قرآن پڑھنا, درود پڑھنا, ذکر و اذکار کرنا, اور کچھ نہ ہو سکے تو نماز کے انتظار میں خاموش بیٹھنا. یاد بھی آ رہا ہے اللہ کی توفیق سے, ترمذی میں آقا کا ایک تفصیلی خواب موجود ہے, لیکن ابھی اس میں جائیں گے تو دوسری بہت سی باتیں رہ جائے گی. لیکن سن لو, ارے عمل کروں گے انشاءاللہ. بھائی کون عمل کرے گا ذرا ایمانداری سے اللہ کے حضور بیٹھ کر کے؟ مبارک رات ہے جمعہ کی بھائی. بہت لمبا واقعہ ہے ترمذی میں خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہمارے رب نے خواب میں جب اللہ کی زیارت ہوئی, ہمارے آقا نے ہمارے رب کی خواب میں زیارت کی. حق تعالی نے پوچھا, اے میرے پیارے, تمہیں معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ, آسمان اعلیٰ کے جو مبارک اور مکرم اور معزز فرشتے ہیں وہ بندوں کے کن اعمال پر رشک کرتے ہیں؟ میں بہت محتاط انداز میں وہی جملہ آسان فہم کہہ دیتا ہوں. تمہیں معلوم ہے پیارے بھائیوں, بہت قیمتی بات یاد آ گئی. میں کچھ اور سوچ کر بیٹھا تھا, لیکن اللہ سے مانگا ہے اور اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں, ان مخلصوں سے بھی کہا ہے دعا کیجئے اللہ کچھ کام کی ایسی باتیں زبان پر جاری فرما دیں جو ہم سب کے لیے مفید ہو. کہو نا بھائی آمین. میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا آپ کو؟ تو پھر کہیے نا زور سے آمین. حق تعالی فرماتے ہیں پیارے خواب میں, ترمذی میں یہ حدیث, مشکات میں یہ حدیث, اے میرے پیارے تمہیں معلوم ہے بندے جتنے بھی اعمال کرتے ہیں, نماز ہو تو, روزے ہو تو, صدقے ہو تو, اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں, ان تمام اعمال میں وہ کون سے اعمال ہیں جن پر ملائے اعلیٰ کو رشک ہوتا ہے اور آپس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں؟ شروع میں ہمارے آقا نے لا علمی کا اظہار کیا, پھر اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا. یہ علماء سمجھ گئے پورا واقعہ حدیث کا. آپ نے فرمایا اے اللہ وہ کفارات ہیں, 3 اعمال ہیں
جب بندوں کی طرف سے پہنچتے ہیں تو فرشتوں کو ان اعمال پر بڑا رشک آتا ہے. بظاہر وہ چھوٹے اعمال ہیں، اب میں کہا کرتا ہوں وہ ایسے اعمال ہیں، نہ حرج ہے نہ خرچ ہے. آپ کروں گے تو انشاءاللہ میں بتلاؤں. بولو کروں گے انشاءاللہ؟ کوئی حرج. تین اعمال کے لیے بھی آسان، ہر ایک کے لیے. جن تین اعمال کی طرف توجہ دلائی اور فرشتوں کے یہاں یہ تین اعمال قابل رشک ہیں، ان میں سے پہلا عمل ہے ناگواری کے باوجود وضو کا اہتمام کرنا. سنت کے مطابق سردی کا زمانہ ہے، یہ طبیعت نہیں چاہتی، اس کے باوجود وضو کا اہتمام کرنا. میں تفصیلات زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، اصل بات پر آ جاؤں گا انشاءاللہ. یہ بات جب آئی تو اب پوری کر لیتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے، صاحبوں میں کہا کرتا ہوں، لباس اگر شریف انسان کی پہچان ہے، یہ شریف کا حاشیہ حضرت میں نے بڑھایا، ورنہ آج تو بے لباسی فیشن پرستی ہے نا. وہ سچ ہی کہا کہنے والے نے فیشن کے دور میں، او جوانوں فیشن پرستی کو نہ اپناؤ. ننگا پن بھی آج ایک فیشن بنا ہوا ہے. فیشن کی دنیا میں کون کس سے آگے ہے؟ فیشن کی دنیا میں کون کس سے آگے ہے؟ مجھے پتا چلا کہ خواتین بھی سن رہی ہیں. ماں بہنوں، سنت کے مطابق، شریعت کی تعلیم کے مطابق لباس پہنو. ایسا لباس نہ پہنو کہ تمہارا لباس پہننا نہ پہننا برابر ہو. اتنا باریک لباس نہ پہنو کہ لباس پہننے کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے، ما لہو و ما علیہ سب نظر آ جائے. اتنا کم لباس نہ پہنو کہ تمہارا سطر بھی نہ ڈھک سکے. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی، ورنہ وہ وعید یاد رکھنے کے قابل ہے. آقا نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے وہ زمانہ آئے گا، کاسیات عاریات، عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی. 5 مطلب علماء نے بیان کی، اس کو بھی رکھیے. بہرحال فیشن کی دور میں کون کس سے آگے ہے؟ اگر ننگا پن ہی فیشن ہے تو جانور ہم سے بہت آگے ہیں. آپ کتے بلوں کو دیکھتے ہیں، کبھی چڈا ٹوپا پہنا ہے انہوں نے؟ فیشن کے دور میں کون کس سے آگے ہے؟ اگر ننگا پن فیشن ہے تو جانور ہم سے آگے ہے. اگر لباس ایک شریف انسان کی پہچان ہے تو عاجز کا خیال ناقص یہ ہے کہ باوضو رہنا ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے. کوشش کیجئے. آج وسوسے بہت آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خدا کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس کا کامیاب قرآنی علاج اور یقینی علاج یہ ہے باوضو رہنے کا اہتمام کرو. کوئی مشکل نہیں ہے، کوشش کیجئے.
خواتین بھی جب کھانا بنانے کے لیے کچن میں جائے پہلے وضو کر لے، پاکی کی حالت نہ ہو پھر بھی وضو کر لے۔ جو کھانا خواتین باوضو ہو کر بناتی ہیں اس کھانے میں اللہ برکت بھی ڈالتے ہیں، لذت بھی ڈالتے ہیں۔ بہرحال ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا پہلا عمل۔ فرشتوں کو اس پر رشک آتا ہے ایسے وضو کرنے والے پر۔ دوسرا عمل، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر مسجد پیدل جانا۔ ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہو تو سواری پر جا سکتے ہیں، مسجد دور ہے، پیروں میں درد، ایک الگ بات ہے، ورنہ جہاں تک ہو سکے پیدل جائے۔ نسائی شریف کی ایک روایت کا خلاصہ تو یہ ہے، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف بڑھتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا احرام باندھ کر حج عمرہ کو جانے والا۔ کروں گے انشاءاللہ؟ اور جو قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں ہر قدم پر ایک ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، صغیرہ۔ بہرحال دوسرا عمل اور تیسرا عمل، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اب انتظار کرنے کا اعلیٰ درجہ تو محدثین فرماتے ہیں یہی ہے کہ عصر پڑھی مغرب تک مسجد ہی میں بیٹھا رہا، مغرب پڑھی عشاء تک مسجد ہی میں بیٹھا رہا۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا صدیق صاحب نور اللہ مرکزہ کا عصر سے مغرب کا یہ معمول رہا، اور وہ فرماتے تھے کہ ہمارے اساتذہ راندیر میں تقریباً مغرب سے عشاء مسجد میں رہا کرتے تھے، اور لوگوں ہو سکے تو کچھ کوشش ایسی کر لو۔ میں ایک بہت قیمتی عمل بتلانا چاہتا ہوں، آپ عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرو تو بتلاؤں انشاءاللہ۔ سوچ کر تو آیا تھا کہ مسجد کی تعمیر اور اس کو آباد کرنے اور اس کے فضائل سے لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، ہماری زبان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے جو اوقات ہیں، آپ کی جو مشغولیتیں ہیں، جاب ہے تو شاپ ہے تو، اور واڑی میں جاتے ہو تو، کھیتی باڑی کرتے ہو تو، کوئی ایک وقت ایسا متعین کر لیجئے، مثلا عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء۔ ہمارے دعوت کے احباب بھی تو اس طرح توجہ دلاتے ہی ہیں۔ روزانہ اگر اللہ توفیق دے دیں تو کوئی ایک آدھ نماز کا وقت فری کر کے اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے رہا کرے۔ اچھا جی، یہ تو شاید بظاہر مشکل ہوگا، سب کے لیے سب کے بس کی بات نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا ضرور کریں، اللہ اگر توفیق دے دیں تو ہر جمعہ کو عصر سے مغرب کا وقت اپنے آپ کے لیے فری کر دیں۔ بعض صحابہ کا یہ معمول رہا، جمعہ کے دن عصر سے مغرب کا وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزارتے تھے، اس امید پر کہ وہ جو حدیث میں ساعت اجابت کا ذکر ہے، جمعہ میں ہمارے آقا فرماتے ہیں ایک گھڑی ایسی ہے، جمعہ کے دن یا رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ جو کچھ مانگتا ہے قبول ہو جاتا ہے۔ اس گھڑی کو اللہ نے ایسے ہی چھپا دیا جیسے طاق راتوں میں رمضان کے عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا۔ لیکن حضرت امام العلام امام اعظم ابو حنیفہ النعمان کا فرمان یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان
سے پہلے تک کا جو وقت ہے اسی میں کوئی وہ گھڑی موجود ہے، اور امید یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے اسی میں وہ قبولیت والی گھڑی ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کی طرف یہ مسجد منسوب ہے، ان کے متعلق لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود بھی اور اپنے گھرانے والوں کو بھی جمعہ کے دن عصر سے مغرب مسجد میں اعتکاف اہتمام سے کرواتے تھے۔ تو بھائی ہفتے میں یہ ایک دن اس نیت سے گزارنا ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ عصر سے مغرب کا وقت کون سا مشکل کام ہے؟ بولو آسان ہے یا نہیں ہے؟ کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ کے گھر کی تعمیر، مسجد دنیا کی سب سے پہلی تعمیر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کی برکت سے اس دنیا کو آباد فرمایا ہے۔ یہ مسجد دنیا ہی میں آقا فرماتے ہیں جنت کے باغات ہے، نہایت محترم اور مبارک اور مقدس جگہ ہے۔ مسجد کہتے کسے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ اسے کہتے ہیں مسجد۔ یوں تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی اور عبادت کی خاص جو جگہ ہے وہ ہے مسجد۔ لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کی عبادتوں کو مساجد کے ساتھ ہی خاص نہیں کیا، مساجد کے علاوہ بھی اگر ہم عبادات کرنا چاہیں تو بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ سفر میں جا رہے تھے، ابھی اللہ کے فضل سے راستے میں ہم نے ظہر ادا کی، عصر ادا کی، مساجد کے علاوہ بھی اگر آپ پلین میں ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں نماز، ٹرین میں ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں نماز۔ اور حضرات صحابہ تو میدان جنگ میں بھی نماز عشق ادا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ حضرات صحابہ کے طرز عمل سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ علامہ اقبال کے وہ اشعار ذرا پہلے سن لو۔ حضرات صحابہ میدان جنگ میں جو نماز عشق ادا کرتے تھے اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، ہم بھی جب وادیوں میں ہوتے ہیں نا مانگرول والوں، تو وہاں نماز کا وقت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ بھی جب اپنی جاب شاپ پر ہوتے ہو، کھیتوں میں ہوتے ہو، نماز کا وقت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو کیا آپ بھی صحابہ کی طرح وقت پر نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو؟ صحابہ اور صلحاء کا کیا حال تھا؟ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کی کھڑی ہو گئی قوم حجاز، قبلہ روحوں کی کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صفوں میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نمازوں کا اہتمام، مساجد کی تعمیر کا بنیادی حق یہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کو جو عظمت عطا فرمائی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ کچھ یہودی علماء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ سوال کیا کہ یہ بتلائیے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس زمین اور زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جسے اللہ کو بہت پیار ہے، جسے اللہ بہت پسند کرتے ہیں، جو اللہ کے یہاں بہت بابرکت ہے. ہمارے آقا نے حدیث میں آتا ہے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے، وحی کے انتظار میں رہیں. جبریل آئے، ہمارے آقا نے یہودیوں کا یہ سوال دہرایا. چنانچہ ہمارے آقا کا یہ سوال لے کر جبریل بارگاہ رب جلیل میں پہنچے. یا اللہ، آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، لہذا یہ جواب دیجئے کہ آپ کے نزدیک روئے زمین پر سب سے بہترین حصہ اور خطہ کون سا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ حق تعالی نے اس کے جواب سے پہلے نور کے پردوں کو ہٹا دیا اور مجھے اپنا قرب عنایت فرمایا، چونکہ جواب بڑا مبارک تھا. جبریل فرماتے ہیں حضور، اس سے پہلے، اس سوال سے پہلے مجھے کبھی بھی اللہ کا اتنا قرب نصیب نہیں ہوا جتنا قرب اس مبارک سوال کی برکت سے نصیب ہوا. آقا فرماتے ہیں کہ جبریل، اللہ کا تمہیں کتنا قرب نصیب ہوا؟ فرمایا میرے اور میرے رب کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے. دیکھا آپ نے، مشکات میں روایت ہے، صرف 70,000. جبریل کو اللہ کا یہ قرب ملا. خیر، اس کے بعد حق تعالی کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جبریل جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو اور کہو کہ امت کو بتلا دو، روئے زمین پر اللہ کے یہاں سب سے مبارک اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ نامبارک اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے نا. یہی وجہ ہے غالباً ہمارے علماء یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری دینی مجالس اور دینی واعظ و نصیحتیں اور بیانات باہر کے بجائے مساجد میں ہو. یہ بہتر ہے. باہر کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن مساجد کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں باہر کے حصے میں تو حاصل نہیں ہیں. پھر یہاں حضرات محدثین کے درمیان ایک سوال اور ایک اشکال قائم ہوا، اور وہ اشکال یہ ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. سینما کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ اور شراب خانے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہونی چاہیے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے نظروں میں کون ہے؟ بازار. اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون ہے؟ مساجد.
تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ گناہ کی ہونی چاہیے، شراب خانے ہونے چاہیے، ڈانس اور کلب ہونے چاہیے، اور سنیما ہال ہونے چاہیے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ علماء نے اس کا جواب دیا، فرمایا بازار کے ناپسندیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنی جائز جگہیں ہیں، جن جن جگہوں کو بنانا جائز ہیں، ان جائز جگہوں کے بارے میں یہاں کلام ہو رہا ہے کہ جائز جگہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نظروں میں کون ہے؟ بازار ہے۔ رہی بات سنیما ہال کی، وہ تو ایسی منحوس اور نامبارک جگہ ہے کہ اس کی تو سرے سے قطعاً اجازت ہے ہی نہیں۔ جو جگہیں سرے سے ناجائز ہیں اس کے بارے میں یہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں بات ان جگہوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو جائز ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو وہ پسند ہے۔ جیسے طلاق ضرورت کے موقع پر ہے تو حلال، لیکن یہ ایک ایسا حلال عمل ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بازار بنانا، قائم کرنا جائز تو ہے، لیکن اللہ کو یہ بازار پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے پسند نہیں ہے کہ عموماً وہاں بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور مساجد اس لیے اللہ کو پسند ہے کہ مساجد میں بندہ غافل بھی اگر آتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے نا؟ اسی لیے حضرات صحابہ اور صلحاء کا تو بڑا عجیب حال تھا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہمیں یہ ترغیب دیتے تھے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح بنو جو مسجد میں اگر ہوتے تھے تب تو اللہ کی طرف ہماتن متوجہ رہتے تھے، لیکن اگر مسجد سے وہ بازار میں جاتے تھے تو بھی ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ جسم تو بازار میں ہے لیکن دل، ارے بولو نا، مسجد میں جسم تو بیوی بچوں کے ساتھ گھر پر ہے لیکن دل مسجد میں، جسم تو کسی پارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کوئی معاملے کی، لیکن دل مسجد میں ہے نا؟ اور خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حدیث میں آقا فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت میں یہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مسجد میں ہے تب بھی جسم اور دل کے ساتھ، اور مسجد سے اگر باہر نکلا تو بھی دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے ابھی عشاء کا وقت ہونے والا ہے، کھانے بیٹھنا ہے گھڑی دیکھ رہا ہے کہیں کھانے کی وجہ سے عشاء نہ چھوٹ جائے، کہیں سفر میں جانا ہے گھڑی دیکھ رہا ہے کہ عشاء کا وقت، دیکھیں مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے۔ اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ ظاہری جسم تو مسجد میں ہے لیکن دل بازار میں ہے، ظاہری جسم تو مسجد میں ہے لیکن دل بیوی بچوں میں اٹکا ہوا ہے، ظاہری جسم تو مسجد میں ہے لیکن دل کرکٹ کے میدان میں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح تم بن جاؤ جن کا جسم بھی مسجد میں ہے اور دل بھی مسجد میں ہے، اور وہ مسجد سے اگر باہر بھی ہوتے ہیں تو جسم اگرچہ باہر ہوتا ہے لیکن دل مسجد میں ہوتا ہے۔ اور لوگوں ان کی طرح نہ بنو جن کا جسم تو مسجد میں ہے لیکن دل کہیں اور ہے۔ مسجد اللہ کے یاد کرنے کی جگہ ہے،
مسجد میں آ کر کے جو تیسرا عمل ہم نے بتلایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، وہ جو حدیث میں حضور نے فرشتے جن اعمال پر رشک کرتے ہیں، ناگواری کے باوجود وضو کا اہتمام کرنا، نمبر 2 مساجد کی طرف پیدل جانا، اور نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کے جو 2 مطلب مجھے یاد آ گئی بات، ایک مطلب تو یہی ہے کہ وہی مسجد میں بیٹھ ہی کر کے دوسری نماز تک کا انتظار کرنا، اور اگر یہ سب کے بس کی بات نہ ہو تو انتظار نماز کا یہ مطلب بھی ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اپنی آفس میں تو آ گیا، اپنے دکان پر تو آ گیا، اپنی وادی کھیت میں تو چلا گیا، اپنے کاروبار اور کام کاج میں مشغول تو ہو گیا، لیکن دل کہاں ہے بولو؟ مسجد میں۔ یہ بھی اس فضیلت کا حقدار ہے جس میں فرمایا کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ فرشتوں کے لیے قابل رشک کا عمل ہے۔ تو مساجد اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کی جگہ، اللہ کے نزول رحمت کی جگہ، اس لیے اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ۔ اس کے بالمقابل بازار تو چونکہ بندہ عموماً اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر آج کے بازار جہاں جھوٹ عام ہے، جہاں رشوت عام ہے، جہاں سود خواری عام ہے، جہاں دھوکہ دہی عام ہے، جہاں بدنگاہی عام ہے، آج کے بازار کا حال کیا ہے ہمارے سامنے ہے۔ قسم قسم کی خرافات اور قسم قسم کی برائیاں آج کے بازار میں موجود ہیں، اور بہت حد تک میرے بھائیوں قصوروار ہم بھی ہیں۔ جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے باہر کے، وہ سارے کام ہم نے گھر والیوں کو، جن کے ذمے گھر کے کام تھے، انہیں ہم نے گھر سے باہر ہم نے نکالا ہے۔ بڑے آرام سے ہم انہیں اجازت دے دیتے ہیں، تو اپنے اعتبار سے شاپنگ کر کے آ جانا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے عجیب یاد آئی، وہ فرماتے تھے بازار میں جانے کے آداب میں ایک ادب یہ ہے، بڑی قیمتی بات ہے، یاد رکھوں گے انشاءاللہ۔ ایک ادب یہ ہے کہ جب بازار میں کسی کام کے لیے جانا ہو، کسی شاپنگ کے لیے جانا ہو، تو ایک لسٹ بنا کر کے جاؤ۔ اکیلے جاؤ تو، بیوی بچوں کے ساتھ جاؤ تو، ایک لسٹ بنا کر کے جاؤ۔ فرماتے تھے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بازار ضرورت پیدا کرنے کی جگہ نہیں، ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ جب بازار میں آپ لسٹ بنا کر کے جاؤں گے تو اس کی برکت سے ضرورت پوری ہوتے ہی ہے نا آ جاؤں گے۔ 5 آئٹمیں لینی تھی آپ کو، ایک آئٹم نہیں، فوراً ٹک لگایا ہوئے چلو آ بھی گئی ہوں، اب پھر دوسری چیز، تیسری، اور اگر آپ نے لسٹ بنایا ہی نہیں ہے، اب ایک چیز لینے کے لیے گئے تھے، دوسری چیز نظر آئی آ بھی نہیں رہی ہے، تیسری چیز نظر آئی۔ میرے بھائیوں، بازار ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، ضرورت پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور بازار میں جانا کوئی معیوب اور کوئی برا نہیں ہے، اپنی ضرورت کے لیے بازار جا سکتے ہیں، خود ہمارے آقا بھی جاتے تھے۔ اور یہی تو وجہ ہے مشرکین مکہ ہمارے آقا کو جو نبی نہیں مانتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے
وہ دیکھتے تھے کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، نبی ایسا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ نبی تو کوئی آسمانی فرشتہ ہونا چاہیے جو کھانے پینے سے پاک ہو اور دنیاوی ضروریات سے پاک ہو۔ وہ دیکھتے تھے کہ جیسے ہم بازاروں میں کاروبار کرتے ہیں، حضور بھی کاروبار کرتے ہیں، جیسے بازاروں میں ہم سودا سلف خریدتے بیچتے ہیں، حضور بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تانا دیا تھا جس کو قرآن نے نقل کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے؟ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے جو بات ایک یہاں سے معلوم ہوئی وہ یہ بھی ہے بوقت ضرورت ہمارے آقا بھی بازار میں جاتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے، ضرورت پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کی نظروں میں مسجد ہے، اور جائز جگہوں میں سب سے ناپسندیدہ جگہ کون ہے؟ بازار ہے۔ بہرحال مساجد کی اہمیت اور عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو مسجد سے آباد کیا، اور دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں وہ اسی مسجد حرام بیت اللہ کی یہ شاخیں ہیں، ان کا کنیکشن اسی سے جا کر کے ملتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہمارے آقا فرماتے ہیں، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، یہ دنیا کی مساجد دراصل دنیا میں اللہ کی طرف سے جنت کے باغات ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے تمام دنیا کی جو مساجد کی زمینیں ہیں ان کو جوڑ کر کے اللہ زمین کے یہ مبارک حصوں کو جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ تو بھائیوں، مسجد سے تعلق رکھنا چاہیے۔ مسجد سے تعلق اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ مسجد سے تعلق اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے مساجد میں بار بار آنے جانے والے کے لیے حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، ہماری مسجد علی ابن ابی طالب کو پھر ایک مرتبہ تعمیر کروا دیا۔ مخلصین نے تعمیر تو کر دیا، مسجد کو تعمیر کرنے والوں کے لیے جو فضائل ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کرتا ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ایک محل تعمیر فرمائیں گے۔ یہاں بھی ایک شاندار کلام علماء نے کیا ہے کہ بھئی جنت میں تو ہر جنتی کو اللہ محل دینے ہی والے ہیں، تو پھر مسجد بنانے والے کے محل کی خصوصیت کیا ہے؟ محدثین نے اس کی تشریح میں عجیب بات یہ بیان فرمائی ہے کہ یوں تو ہر جنتی کو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر شاندار محلات عطا کریں گے، کہو نا انشاءاللہ۔ لیکن جن لوگوں نے مسجد کو تعمیر کیا ہوگا لیکن اللہ کی رضا کے لیے، نام نمود کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، میرا رب راضی ہو جائے، اب چاہے پوری مسجد تعمیر کی ہو یا تعمیر مسجد میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ حصہ لے لیا ہو،
فضیلت میں برابر ہیں انشاءاللہ. اللہ کے یہاں صاحبوں کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. شاید سمجھے نہیں آپ. اللہ کے یہاں کمیت کو نہیں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے میرے بندے نے کتنا عمل کیا، یہ دیکھتے ہیں کس جذبے سے کیا، کس خلوص سے کیا اور کس رضا کس نیت کے ساتھ کیا. تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے یا تو پوری مسجد تعمیر کی یا اس میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے جو محل عطا فرمائیں گے، جنت کے دیگر محلات میں اس مسجد بنانے والے کے محل کی وہی شان ہوگی جو دنیا میں تمام تعمیرات میں مساجد کی شان ہے. جو عظمت دنیا کی تعمیرات میں مسجد کو حاصل ہے، دنیا کے اندر مسجد بنانے والے کو اللہ جنت میں جو محل عطا فرمائیں گے، جنت کے محلات میں اس کے محل کو وہی عظمت ملے گی جو دنیا میں مسجد کو ملی تھی. بہرحال تو ہمارے حاجی عبداللطیف اور ان کے فیملی اور ان کے ذریعے سے جن مخلصین نے اسے تعمیر کیا، انہوں نے اور مولانا اقبال اور ان کے رفقا نے اپنا کام ادا کر دیا. اب یہاں کے جو مقامی احباب ہے، اب ذمہ داری ان کی ہے. میرے بھائیو، اقبال نے جو خوب کہا تھا، بہت عبرتناک وہ شعر کہا تھا، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. کیا کہا؟ شب بھر کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی رات میں مسجد تعمیر کر ڈالی. یہ پوچھئے مولانا کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنا وقت دینا پڑتا ہے اور کتنا دماغ پاشی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کوئی کام وجود میں آتا ہے، کوئی ادارہ تب جا کر کے وجود میں آتا ہے. شب بھر کا مطلب یہ ہے کہ مختصر سے عرصے میں مسجد تعمیر ہو سکتی ہے. اگرچہ یہ بڑا کام ہے لیکن اس سے بڑا کام جو ساری زندگی کرنا ہے وہ اب شروع ہوگا. ایک ہے مسجد کی تعمیر کرنا، ایک ہے مسجد کو، ذرا زور سے بولو، مسجد کو آباد کرنا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد جیسے بنانا ضروری ہے، دل بنانا بھی اس شعر کا تو یہی مطلب ہے. اور لوگوں، جیسے مسجد بنانا ضروری ہے ایسے ہی دل بنانا بھی ضروری ہے. کیوں؟ جیسے مسجد اللہ کی رحمت کا مرکز ہے نا، مسجد اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، تو رب اکبر کی قسم قلب مومن بھی، مومن کا دل بھی اللہ کی رحمتوں اور اس کی توجہات کا مرکز ہے. ہاں، بعض روایتوں میں ہے، اگرچہ اس میں کلام بھی ہے علماء کا، فرماتے ہیں حق تعالی ساری کائنات میں نہیں سما سکتے، اگر حق تعالی کہیں سما سکتے ہیں تو مومن کے دل میں. اور یاد رکھو بھائیو، جیسے ہم گندی جگہ میں جانا پسند نہیں کرتے، اللہ بھی گندے دل میں آنا پسند نہیں کرتے. مسجد بنا دی، اب دل بنانا چاہیے، اور دل بنانے کے لیے مساجد کو آباد کرنا. مساجد آباد ہوگی کہیں سے؟ بہترین رنگ روغن سے، ارے بولو بھائی، اے سی لگانے سے، سارے پنکھے فل چالو کرنے سے مساجد آباد ہوگی. بولو نا، کہیں سے آباد ہوگی بھائی؟ اور نماز پڑھنے والوں ذرا بولو نا، جس کا ارادہ ہے نماز سے مسجدوں کو آباد کرنے کا، وہ ذرا بولو نا بھائی، مساجد کہیں سے آباد ہوگی؟
نماز سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اور اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق آنے والی نہیں ہے، اس کو آباد ہمیں ہی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا تو بھائیو ہمارے دلوں کو اللہ ویران کر دے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کا قانون سمجھ لو۔ جس آبادی میں مساجد کو آباد کیا جاتا ہے، اللہ اس آبادی کو اور اس آبادی والوں کی زندگی کو آباد کرتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، مرد حضرات مساجد میں آ کر نمازیں پڑھیں۔ نماز کا تعلق جہاں تک ہے، بس آخر میں اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات یاد ہوں گے۔ آخری لمحات میں ہمارے آقا نے ساری انسانیت کو جن دو باتوں کی طرف توجہ دلائی، وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ دو باتوں کی طرف آقا نے توجہ دلائی تھی۔ پہلی بات، اے لوگوں نمازیں کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، کسی جاب کا بہانہ مت بنانا۔ آئی ایم بیزی، میں بہت بیزی تھا، کوئی بیزی دنیا میں نہیں ہے، یہ سب مشغول ہیں۔ نماز کے لیے کیا مشغولیت؟ نماز سے مت کہو کام ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا آخری وقت میں امت کو نماز کی طرف متوجہ کر رہے، ہر حال میں نماز پڑھنا، جی چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی، گرمی ہو سردی ہو، دن ہو رات ہو، سفر ہو حضر ہو، کہیں ہو، نماز کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے یہاں بے نمازی کا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ وہ جو قرآن میں ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اس کے تحت تفسیرات میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہے، روح المعانی وغیرہ میں لکھا ہے، وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ قیامت میں ایک بندے کو بلا کر کے پوچھا جا، ابے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اے اللہ، مجھے آپ نے بہت بڑا آدمی بنایا تھا، حکومتوں کا مالک بنایا تھا، بڑے بڑے عہدے تھے، ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس۔ فرشتوں بلاؤ میرے پیغمبر سلیمان کو۔ اور کہا جائے گا کہ تو بڑی حکومت کا مالک تھا یا ہمارے پیغمبر سلیمان؟ اگر کسی کو اس کی حکومت میری یاد اور نماز سے روک سکتی تھی تو سلیمان کو کیوں نہیں روکا؟ ایک بندہ کہے گا اللہ میں بیمار بہت رہتا تھا جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کہا جائے گا بلاؤ ایوب علیہ السلام کو، تو زیادہ بیمار تھا یا ایوب؟ اگر کسی کی بیماری اسے نماز سے روک سکتی تھی تو ہمارے پیغمبر ایوب کو کیوں نہیں روکا؟ ایک خاتون کہے گی میرا شوہر اتنا ظالم تھا، ہر وقت اس کے کام کے چکر میں نماز کی فرصت ہی نہیں۔ بلاؤ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی کو، تو زیادہ، تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا یا اس کا؟ اگر کسی عورت کا شوہر کے ظالم ہونا اس کو نماز سے روک سکتا تھا تو آسیہ کو کیوں نہیں روکا؟ بہرحال کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، مساجد کی آبادی نمازوں کی پابندی میں ہے۔ اور ہمارے آقا نے جو دوسری بات کی طرف توجہ دلائی تھی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ماتحت میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ غلام ہو تو، وہ ملازم ہو تو، وہ تمہاری بیوی بچے ہو تو، وہ تمہارے شاگرد تمہارے اسٹاف والے ہو تو، ان کا خیال رکھنا۔ اور میرے بھائیوں، یہاں آخر میں ختم سے پہلے ایک بات کی طرف میں توجہ دلا دیتا ہوں۔ ہم عام طور پر امت کا آج یہ مزاج بنا ہوا ہے، شاندار مساجد کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن جاندار امام کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ لہذا
شاندار مساجد کے ساتھ جاندار امام کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور یہاں جو ائمہ حضرات موجود ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے امامت کا مطلب یہ صرف نماز کی امامت نہیں ہے، بلکہ امامت کا مطلب یہ ہے آپ اگر مسجد علی ابن ابی طالب کے امام ہیں تو اس اطراف میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی گھرانے مسلمانوں کے ہیں، جتنی بھی دکانیں اور وادیاں اور کھیتیاں مسلمانوں کی ہیں، آپ ان سب کے دینی قائد ہیں، آپ ان سب کے دینی رہبر ہیں، آپ ان سب کے دینی امام ہیں، صرف مسجد کی نماز کے امام نہیں ہے. اس حدیث پاک کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس میں آقا نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ. ہم اگر امام ہیں تو پورے علاقے والوں کی دینی حالات کے اعتبار سے ہم قیامت میں مسئول ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات جو توجہ دلانا چاہتا ہوں عوام کی، اور وہ یہ ہے اپنے اماموں کی قدر کرو. میرا تو یہ خیال ہے حضرت کہ یہ دنیا کے اندر جو ائمہ ہیں یہ جنتی ہے. میں دو دلیلیں پیش کرتا ہوں. جتنے بھی یہ علماء جو مساجد کے امام ہیں، وہ چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو، نئی مسجد ہو پرانی مسجد ہو، وہ شہر کی ہو دیہات کی ہو، انشاءاللہ العزیز آج اس کا خیال ناقص یہی ہے یہ مساجد کے ائمہ اور مساجد کے مؤذنین کون ہیں؟ بولو، ارے بولو نا یار، فکر کیوں کرتے ہو؟ انشاءاللہ یہ جنتی ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ پہلی دلیل حدیث بہت مشہور ہے، دسیوں دفعہ سن کر آپ حافظ ہو. وہ فضائل میں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا، ارے بولو بولو، کیا کرے گا؟ اہتمام کرے گا، کتنے انعام ملیں گے؟ ہاں جی، نمبر 1 پہلا انعام براءۃ من النار و براءۃ من النفاق ہے نا. اللہ اس کو پہلا انعام تو یہ دیں گے کہ نفاق سے اسے آزاد کر دیں گے. دوسرا انعام کیا دیں گے؟ اسے جہنم سے آزاد. 40 دن جو جماعت کا تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے مسلسل 40 دن آپ سے اہتمام ہوتا ہے، وہ آپ اپنے آپ ہی کو جواب دیجئے. آپ کے امام صاحب کا کیا حال ہے؟ آپ کے مؤذن صاحب کا کیا حال ہے؟ کوئی بندہ آئے نہ آئے، ہاں جی، صبح ہو دوپہر ہو گرمی ہو سردی ہو اسے تو آنا ہی آنا ہے. جماعت چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر 40 دن کی بات ہے کوئی؟ اور بیچارے پرانے ائمہ کو پوچھو تو کوئی 30 سال سے پڑھا رہا ہے، کوئی 40 سال سے، ارے ہوتا نہیں ہوتا. اب اگر 30 سال سے ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ 30 سال سے تکبیر اولیٰ کا وہ اہتمام کرتا ہی نہیں کرتا. کیا خیال ہے پھر؟ جنتی نہیں ہے؟ اچھا جی، دوسری دلیل وہ جو حدیث میں ہے نا 7 لوگ عرش الہی کے سائے میں وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. اب بیچارے امام صاحب یہ مولانا حنیف صاحب تشریف لائے ہیں یہاں پر برودا سے، آپ کے یہاں کے ہی ہیں، دل تو وہیں اٹکا ہو، کسی کا انتظام کر کے آئے ہوں گے، پھر بھی بھائی پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اب بیوی کے ساتھ کسی پارک میں پارٹی میں ہے لیکن پھر بھی امام صاحب کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ 8 بج گئے، 8:15 بجنے والے، جماعت کا ٹائم، اب فون کر رہا ہے. اس کا امام صاحب کا دل، مؤذن صاحب کسی اور کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو نہ ہو، ان کا دل مسجد ہی میں اٹکا ہوا رہتا ہے. لہذا ان کی قدر کرو بھائی، ان کی جس قدر ہو سکے خدمت کرو، ان کا احترام کرو. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر ہم سبھی کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دیں.
حضرت مولانا اقبال صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب کے حکم پر میں حاضر ہو گیا بہت جلدی میں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 2-3 دن سے سخت بیمار تھا، اور میں تو اللہ سے بہت مانگ بھی رہا تھا کہ اللہ پتہ نہیں کیسے سفر ہوگا۔ کل رات بھی اللہ کی توفیق سے ایک سفر میں ہی تھا، اور سفر ہی سے آ کر کے چند گھنٹوں آرام کر کے 1 بجے کے بعد پھر 4 بجے تک آرام کر کے پھر سفر میں نکلا ہوں، تو طبیعت میں اتنی بشاست بھی نہیں تھی۔ یہ تو ان مخلصین کی دعاؤں کا نتیجہ اور آپ کی توجہات کی برکت سے اللہ نے کچھ کام کی باتیں کہلوا دی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد علی ابن ابی طالب کو قبول فرما لیں۔ اس کے جو بھی فکر مند احباب ہے، حاجی عبداللطیف صاحب اور ان کے علاوہ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان سبھی کے حق میں اسے دنیا اور آخرت میں قبول فرما لے، اور جتنی بھی مساجد ہیں ان سب کی تعمیرات کو بھی اللہ آسان فرما دے۔ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد کرنے کا اہتمام کرنے والے بھی پیدا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم آپ اسے پسند آ جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔